إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ لطف و کرم اور اس کی بغایت مہربانی ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری صلاح و فلاح کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب مبین نازل فرمائی اور اس کتاب کی تعلیم و تفہیم کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن و انس کی طرف معلم بنا کر بھیجا۔ قرآن اللہ کی وحی ہے اور یہ آخری وحی ہے جو نبیوں پر اترتی تھی، اس کا اختتام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا گیا۔ اور قرآن معجزہ ہے۔ ویسے تو معجزہ کے لیے آیت، بینہ اور برہان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر کلامیوں نے اس کا نام معجزہ ڈال دیا، جیسے مجوسیوں کی عبادت کا نام نماز ہے۔ بعض مسلمانوں نے بھی اپنی عبادت کا نام نماز ڈال دیا، ایسا ہو جاتا ہے۔ معجزہ کا معنی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ قرآن کی کوئی مثال نہیں۔ قرآن تحدی اور چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا۔ جب مشرکین نے یہ اعتراض گھڑا کہ یہ مفتریات میں سے ہے، یہ آپ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، انہیں چیلنج کیا گیا کہ آپ بھی اس جیسی کوئی کتاب لائیں۔ اگر پوری کتاب نہیں لا سکتے پھر چیلنج اور ہلکا کر دیا گیا کہ 10 آیات یا کوئی چھوٹی سورت قرآن جیسی پیش کریں۔ وہ لوگ فصاحت و بلاغت والے تھے، انتہائی بلیغ کلام کرنے والے، گہری بات۔ ایک مجلس میں کئی گھنٹے کلام کرتے، ایسے صاحب لسان اور کلام تھے
کہ ایک لفظ جو ہے اس کا استعمال کیا تو گھنٹوں وہ لفظ دوبارہ نہیں بولتے تھے. لیکن قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت کی مثال بھی نہیں پیش کر سکے. اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو بتائیے کہ یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن کریم جو ہے ہر جہت ہر اعتبار سے معجزہ ہے. جس اعتبار سے اس کو دیکھیں اس کو معجزہ پائیں گے. سائنس کی نظر سے دیکھیں تو یہ معجزہ ہے. علم کلام کی نظر سے دیکھیں تو یہ معجزہ ہے. ایک خوبصورت اور پیارا کلام ہے. جیسے کوئی قطار میں ترتیب کے ساتھ درخت لگائے، وہ جو خوبصورت باغیچہ ہوتا ہے جس جہت جس سمت جس طرف سے دیکھیں تو آپ کو وہ خوبصورت ہی نظر آئے گا. قرآن کریم ہر اعتبار سے معجزہ ہے. اور یہ معجزہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات. شاید ہی کوئی نبی ہو نبیوں میں سے جس کو معجزہ نہیں عطا کیا گیا. تقریباً ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا. معجزہ جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کی نبوت کی سچائی پر دلیل ہوتا ہے. جو انسانی عقل سے ماوراء چیز ہوتی ہے، جو انسان کو عاجز کر دیتا ہے، انسان اس جیسا کوئی سلسلہ دکھانے سے قاصر ہوتا ہے. ما مثلہ آمن علیہ البشر، جیسے بھی معجزہ ہوتا اس پیغمبر پر لوگ وہ معجزہ دے کر ایمان لے آتے. کسی نبی پر وہ معجزہ دے کر ایک شخص ایمان لے آیا، کسی پر 2، کسی پر 10، کسی پر 100. انما کان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الیہ، میرے اللہ نے مجھے بھی ایک معجزہ دیا ہے، وہ ہے وحی جو میرے اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے. فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ روز قیامت میری امت تمام امتوں سے بڑی امت ہوگی. یہ قرآن اور حدیث دونوں معجزہ ہیں. قرآن معجزہ ہے تو حدیث بھی معجزہ ہے. قرآن جیسی کوئی چیز نہیں اور حدیث جیسی بھی کوئی چیز نہیں، دونوں معجزہ ہیں. حدیث کے حوالے سے علل حدیث کا علم، رجال کا علم اور اصول حدیث کا علم، یہ معجزہ ہے. انسان ان جیسے علوم پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کوئی علل حدیث کا علم دنیا میں معروف کرا دے، ممکن ہی نہیں. حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کے متعلق جو علم ہے، کوئی اس جیسا کوئی علم پیش کرے، یہ ممکن نہیں. تیسے ہی اصول حدیث ہیں. اصول حدیث بھی بے مثال بے نظیر علم ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. بات کو مختصر کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ایک ساتھ چلتے جائیں گے. چلنے کا کیا مفہوم ہے جی؟ جی ماشاءاللہ. کس نے کہا جی سبحان اللہ؟ ماشاءاللہ. آپ کوئی بولیں گے مجھے پتہ چلے جی، کوئی سر ہلائیں گے، کوئی مجھے داد بھی دے دیں گے. دے سکتے ہیں کہ نہیں جی داد؟ جی دیں گے جی؟ ٹھیک ہے جی.
توجہ فرمائیے گا، قرآن اور حدیث دونوں معجزہ ہیں، قرآن بھی معجزہ اور حدیث بھی معجزہ۔ میں اس دن سوچ رہا تھا، محترم قاری یحییٰ رسول نگری گزشتہ سے پچھلے سال وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اپنے فن کا امام تھا، علم قراءت تجوید میں۔ جب بات کرتے تھے تو ان کی زبان لڑکھڑاتی تھی، عام گفتگو میں آپ کی زبان لڑکھڑاتی تھی۔ جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو زبان پانی کی طرح سے روانگی سے چلتی تھی۔ آپ سے بات کریں تو شاید اٹکے ان کی زبان، لیکن کلام مقدس اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے تھے، اتنی خوبصورتی اور روانگی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے کئی اجازات چھوڑے ہیں انسانوں کو، اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ یہ میرا کلام ہے۔ المختصر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کی ذات ایک ذات اور دو حیثیتوں میں آپ ایک ہی وقت میں بیک وقت کلام کرتے تھے۔ بات تو نہیں سمجھی جی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک ایک ہی وقت میں دو حیثیت کی کلام کرتے تھے۔ دنیا میں ایسا کون ہے؟ کوئی انسان ممکن ہی نہیں کہ وہ دو حیثیتوں والا کلام کرے۔ یہ شرف، یہ عزت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کر دیا تھا۔ سپیکر ٹھیک نہیں جی، بیمار ہے، کوئی بات نہیں، اگلے سال انشاءاللہ پھر آئیں گے تو سپیکر ٹھیک ہوگا تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آج جیسا تیسا ہے، اصغر بھائی اس کو قبول کرو جی، ناراضگی معاف۔ کیا عرض کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو حیثیتوں کی کلام کرتے تھے۔ کتنی حیثیتوں کی؟ جبکہ اس طرح کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ وہ کیسے؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ پر اللہ کی وحی اتری، یعنی قرآن اترا، آپ بول دیے، پڑھ دیا، قرآن پڑھ دیا، آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ والتین والزیتون وطور سینین انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام، یعنی رسول اللہ کی حدیث، آپ کے فرمودات، ارشادات بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتے تھے۔ جس زبان سے ایک وقت میں قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں، اسی زبان سے اس ہستی کے اپنے الفاظ، اپنی حدیثیں نکلتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ یہ تو نہیں فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، آپ نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ساتھ آپ نے اور بات بھی فرما دی۔ یہ نہیں فرمایا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شناسات ہیں، اصحاب محمد نبی پاک کے بارے میں شناسات ہیں۔ قرآن کو الگ لکھتے تھے، حدیث کو الگ لکھتے تھے، قرآن کو الگ یاد کرتے تھے، حدیث کو الگ۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، اور کسی صحابی نے بھولے سے
قرآن کو حدیث سمجھ لیو اور حدیث کو قرآن سمجھ لیو، اس کی دنیا میں کوئی نظیر و مثال نہیں ہے۔ سمجھ آتی ہے بات؟ کہ بعد میں پتہ چلے یہ تو آیت تھی اور آپ نے حدیث سمجھ لی، اور یہ حدیث تھی آپ نے اس کو آیت سمجھ لیا۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی نہیں تھے، پوچھتے بھی، آپ واضح بھی، قرآن اور حدیث کو خلط ملط بھی۔ کتنی باتیں سمجھ آئیں آپ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں دو طرح کا کلام کرتے تھے، ایک ہی وقت میں۔ یہ کسی عام انسان کی بس کی بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات، آپ ایک ہی وقت میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے اور آپ اپنا کلام بھی فرماتے، گفتگو فرماتے، آپ کے فرمودات و ارشادات، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صحابہ سنتے، ان کی سماعتوں کے ساتھ ٹکراتے، اور آپ فرق نہیں کرتے تھے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے۔ صحابہ ان کو لے لیتے، صحابہ ان کو یاد کر لیتے تھے، حفظ کر لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ صحابہ نے آیت کو حدیث سمجھ لی اور حدیث کو آیت سمجھ لیا ہو۔ کیسا لگا؟ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا سامان کیا ہے۔ وہ سامان کیا ہے؟ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسی حفاظت کی گئی دین کی؟ پیغمبر گویا ہوتے ہیں، اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، دو طرح کا کلام فرماتے ہیں، اللہ کا کلام بھی سناتے ہیں، اپنا کلام بھی اور اپنی حدیث بھی اور گفتگو بھی آپ فرما رہے ہیں، مگر خلط ملط نہیں۔ تو گویا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی بنیاد بن گئے، کہ پیغمبر کے مزاج کے شناس جو ہو گئے، مزاج شناس ہو گئے، کہ آپ اب اس وقت کس طرز کا کلام فرما رہے ہیں، اب ساتھ ہی آپ کس طرز کا کلام فرما رہے ہیں۔ یہ فرق اصحاب کرتے تھے۔ یہ فرق کون کرتے تھے؟ کبھی کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ قرآن ہے یا آپ کا فرمان ہے؟ کبھی سوال کیا ہو؟ موٹی سی بات ہے، یہ سمجھ جائیں نا جی، آج ایک درس ہے، درس عسکر بھائی، یہ درس ہے، اس کو سمجھ جائیں۔ اسلام کی بنیاد اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف تھے، آپ کے کلام سے واقف تھے۔ آپ گفتگو فرماتے، اس گفتگو کی حفاظت کا سامان اللہ نے اصحاب محمد کو بنا دیا تھا۔ وہ قرآن کو بھی ضبط کر لیتے تھے، توجہ فرمائیے، اور حدیث رسول کو بھی ضبط کر لیتے تھے۔ نہ قرآن بھولتے نہ حدیث بھولتے تھے۔ یہ تو ہی اصحاب محمد کی عظمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کوئی معاملہ مختصر، کوئی چھوٹا سا معاملہ تو نہیں ہے نا۔ صحابہ نشانیاں تھیں، کیا تھی؟ کتنے عظیم لوگ تھے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنائے تھے۔ شریعت نازل ہوتی ہے، ان کی موجودگی میں دین اترتا ہے۔ نہ صرف دین کے راوی بنے بلکہ دین کے محافظ بھی بنے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے تابع تھے۔ کس کے تابع تھے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، ان اتبع الا ما یوحی، میں تو وحی کے تابع ہوں، جو میرا اللہ مجھ پہ وحی کرتا ہے وہ میں کر دیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے لے کر جہاد تک جتنے بھی امور، جتنی بھی سنتیں، جتنے بھی آپ کے اقوال ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی وحی سے ہیں۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تابع تھے؟ وحی کے۔ رسول پیروی کس کی کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر چلتے تھے؟ وحی پر چلتے تھے، اور اصحاب محمد کریم کی پیروی میں چلتے تھے۔ سمجھ تو نہیں آئی؟ اللہ نے اصحاب محمد کو دین کی بنیاد بنا دیا، نہ صرف دین کے نزول کے گواہ، نہ صرف دین کے راوی، بلکہ دین کو محفوظ کرنے والے۔ آگے چلیے، نہ صرف محفوظ کرنے والے بلکہ دین محمد کی تعلیم اور تفہیم کرنے والے۔ اللہ کے محبوب بولتے تھے، آپ کا کلام سمجھتے تھے، رسول اللہ کی مراد کو پانے والے تھے۔ رسول اللہ کی مراد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس عمل کو دیکھ کر عمل کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے تابع تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی پیروی کرتے تھے، وہ پیغمبر اسلام کی پیروی کرتے تھے۔ کیسا لگا؟ سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ اصحاب کی عظمت ہے، اصحاب کی عظمت ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھیے، اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کو اللہ کی وحی سمجھتے تھے، وہاں محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کو بھی اللہ کی وحی سمجھتے تھے۔ اور جو اصحاب محمد کو نہیں مانتا، وہ اللہ کی وحی کو، بات تو نہیں سمجھے، بات تو نہیں سمجھے۔ جو اصحاب محمد کو نہیں مانتا وہ وحی کو نہیں مانتا۔ کبھی کہا اللہ کے نبی یہ آپ پر وحی ہے، یہ ویسے ہی آپ بات کر، کبھی کسی صحابی نے بات کی ہے؟ آپ حکم فرماتے تھے، صحابہ اس کے تابع ہو جاتے، اس کو قبول کرتے تھے۔ یہاں رک کر ایک اور بات بتاتے ہیں آپ کو۔ علم آ جانے کے بعد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لینے کے بعد، آپ کی سنت معلوم ہو جانے کے بعد، کسی صحابی سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو۔ اللہ کے نبی فرمایا آپ یہ کام کریں، وہ کہ میں نہیں کرتا، جیسے مجھے کرتے ہی دیکھا ایسے کرو، اس نے کہا ہو میں نہیں کرتا، دنیا میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا، اختلاف کیا؟ آپ کسی عالم سے اختلاف تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ مجتہد سے بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ استاد سے بھی اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ تو صحابی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، مگر قربان جائیے صحابہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی رسول اللہ سے اختلاف نہیں کیا، ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا۔ تھوڑا سا آگے اور نہ چلیے، رسول اللہ کا وجود مسعود موجود ہے، آپ دنیا میں موجود ہیں، آپ کے اصحاب بھی موجود ہیں، آپ کے اصحاب بھی موجود ہیں۔ اصحاب نے کبھی بھی آپس میں بھی اختلاف، کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیشہ وحی سمجھا۔ کیا سمجھا؟ حدیث رسول کو وحی کس نے سمجھا؟ اصحاب رسول نے سمجھا۔ سب سے پہلے بتانے والے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ صحابہ نے اس حقیقت کو پایا سب سے پہلے، اس لیے جو اصحاب کو نہیں مانتا وہ وحی کو نہیں مانتا۔ وحی کو ماننے کے لیے اصحاب کے پاس جانا پڑے گا، اصحاب کے پاس ان کا ادب اور احترام، ان کی عقیدت اختیار کرنا ہوگی، صحابہ کا طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن بھی اختلاف، ایک دن بھی اختلاف، تو تب تو صحابہ معیار بن گئے، تب تو صحابہ معیار بن گئے۔
تب تو صحابہ کو کمال مل گیا، تب اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ قرآن کو بھی اللہ کی وحی سمجھے، حدیث کو بھی اللہ کی وحی سمجھے۔ اور کبھی رسول اللہ سے اختلاف بھی نہیں کیا، اور رسول زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کا وجود دنیا میں موجود ہے، اور دو صحابی بھی آپس میں اختلاف نہیں کرتے۔ آپ دنیا سے چلے گئے تو صحابہ میں نص کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، معلومات کی حد تک اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں اختلاف نہیں تھا۔ تب صحابہ کیا بن گئے؟ معیار حق بن گئے۔ یہ تو دور سے جملہ لائے ہیں جی، دور سے جملہ۔ میں تو کہتا ہوں تب اصحاب محمد ایمان کی دلیل بن گئے۔ کوئی کہے میں ایمان لایا ہوں، ثبوت دو، اس ایمان میں ابو بکر سے لے کر معاویہ ہے تو اس کا ایمان معتبر ہے۔ صحابہ ایمان کی، جب تک صحابہ نہیں دکھائے گا ایمان معتبر، صحابہ نہیں دکھائے گا، اصحاب محمد سے عقیدت اور محبت پیش نہیں کرے گا تو ایمان معتبر۔ اور جو اصحاب محمد کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ دنیا میں اس انسان کا نام بتا دیں جو ابو بکر کو بھی مانتا ہو، عمر، عثمان، علی کو بھی مانتا ہو، طلحہ، زبیر، عائشہ کو بھی مانتا ہو، اور وہ قرآن کا منکر ہو، وہ حدیث کا منکر ہو، جس حیثیت میں اللہ نے، اس کے رسول نے ان کو منوانا چاہیا، اصحاب محمد کو اس انداز میں مانتا ہے۔ کبھی قرآن اور حدیث کا منکر یا قرآن و حدیث کا انکاری نہیں ہو سکتا۔ جس کے ایمان سے صحابہ نکل گئے کبھی بھی قرآن اور حدیث کو مان سکتا؟ بات سمجھ آ گئی جی؟ بڑی سمپل سی اور سادہ سی بات ہے۔ قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے چلے ہیں، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اصحاب کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں تتنزل الرحمہ، الفاظ بڑھ گئے تو معنی کی بھی زیادت ہو گئی۔ کیسے؟ پے در پے رحمت کا نزول ہوتا ہے، پے در پے۔ اس لیے صحابہ سے محبت رکھیں، صحابہ کے قدردان بن جائیں، کیونکہ اصحاب دین کے قدردان ہیں، دین محمد کے محسن ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مخلوق میں، یعنی امت محمدیہ میں وہ عظیم گروہ ہے جن کا دفاع اللہ نے کیا، جن کا دفاع اللہ نے کیا۔ کیوں کیا؟ جب اصحاب محمد پر حرف گیری ہوئی، انگشت نمائی ہوئی، حقیقت میں اسلام کو خطرہ لگ گیا۔ جب اسلام کو خطرہ لاحق ہوا، رب العالمین نے ان کا رد کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے آئیے، ایمان لے آئیے جیسے یہ عظیم المرتبت لوگ ایمان لائے ہیں۔ الناس فرمایا یہ معمولی حیثیت کے نہیں ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ معمولی حیثیت کے، یہ اس لیے کہ یہ کس کے ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ جو تقیہ باز ہیں، کون؟ شیخ آ گئے، شیخ تشریف آگے آئے، آصف عباس بھائی آپ
جی چیئر لاؤ جی، چیئر، کرسی دو جی فٹافٹ. اللہ اکبر. کب تشریف لائے شیخ؟ آپ بیٹھے علامہ صاحب، آپ نیچے. ہاں جی آپ پہلے السلام. اللہ اکبر. نہیں ادھر ادھر میرے کول بابو تسی مال ہو گئے. اچھا جی تشریف جی، توجہ فرمائیے، توجہ. نہیں بھائی خیر بیٹھے، بزرگوں کو بیٹھنے دیں میرا بیٹا. آپ چاہے تشریف، آپ ادھر بیٹھے جی، تشریف رکھیں. اچھا جی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہم نے محبت کے پھول نچھاور کرنے اصحاب محمد کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان تقیہ بازوں کو کہا جاتا ہے. کن کو؟ جو ظاہر اسلام کرتے ہیں اور باطن میں کفر محض رکھتے ہیں. آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا. کیسے ایمان لاؤ؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. جواب میں کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ایسے مان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ اللہ رب العالمین کیا الا انہم ہم السفہاء، الا انہم ہم السفہاء. اتنا بلیغ اور مؤکد کلام کیا. اللہ رب العالمین نے ہر بے وقوف کی اصل یہی ہے. ان سے بڑا اس کائنات کے اندر نہ بے وقوف کوئی ہوا نہ ہوگا جو اصحاب محمد کو بے وقوف کہے. میرا اللہ اس کو بے وقوف کہتا ہے. جس کے پاس عقل نہیں تو اس کے پاس ایمان کہاں سے آیا؟ جس نے اصحاب محمد کی پہچان نہیں کی وہ رسول اللہ کی کیسے پہچان کرے گا؟ جو رسول اللہ کی پہچان نہ کر سکا وہ میرے اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہ پہچانا وہ اللہ کی وحی کو، قرآن و حدیث کو کیسے پہچانے گا؟ تو صحابہ کیا ہیں؟ نہیں جی نہیں، معیار ایمان کدھر سمجھ؟ معیار ایمان شور کوٹ میں صحابہ ایمان کی دلیل ہے. صحابہ دیکھیں، چیک کریں نا، تھرمامیٹر ہے نا، پتہ دیتا ہے نا، طبیعت کے حوالے سے بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا کہ بخار کتنا ہے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ فوراً اصحاب محمد کے بارے میں جانو. اگر دل میں صحابہ کے بارے میں محبت ہے اور صحابہ کے ایمان اور دین کو مانتا ہے اور صحابہ کا فالوور ہے، صحابہ کا اتباع کرتا ہے، صحابہ کے علم کو اللہ کی وحی تک پہنچنے کو ذریعہ بناتا ہے، تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ مسلمان اور مومن ہے. اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو کبھی بھی آپ اس کو نہ مانیں، کبھی بھی اس کو. جو صحابہ کو نہ مانے میں اس کے دین کو، یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں اتنا کمزور ایمان والا ہوں، میں نے اللہ کے پاس نہیں جانا. میرے پاس کیا ہے بتاؤ مسلمانوں؟ میرے پاس کیا ہے؟ میں تہی دست ہوں، میرا دامن خالی ہے. ایک چیز اپنے اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ اصحاب محمد کی عزت لے کر جاؤں گا. کہ میرے اللہ میں نے ان کو ایمان کی دلیل بنایا تھا کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے. میں ان کے ایمان کو نہ مانوں تو میں رب کے دین کو کیسے مان سکتا ہوں؟ رسول گویا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کیا؟ ہر حکم سر آنکھوں پر، ہر حکم سر آنکھوں پر. کیا شان ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ تعریف کرتے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. اللہ حکم دیتے، اللہ کہتے ہیں مومنوں کا بھی طریقہ دیکھ لو. کون سا طریقہ؟ مومنوں کا بھی طریقہ. جب ان کو اللہ اور اس کے رسول طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا مطلب قرآن اور رسول کی طرف، رسول کی حدیث فرمودات نبویہ کی طرف بلایا جاتا ہے، فوراً جھٹ سے کہہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے.
ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے۔ توجہ، یہ ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایمان اور اسلام کی اصل اصیل، وحی کے راوی، قرآن و حدیث کے راوی، جن کو میرے اللہ نے ایمان کی دلیل بنایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں درست؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیویوں میں سے عائشہ وہ بیوی ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس کے بستر پر اللہ مجھ پہ وحی فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ جو عائشہ کو نہیں مانتا، توجہ دیں، جو عائشہ کو توجہ ہی نہیں دے رہے جی، جو عائشہ کو، وہ اللہ کی وحی کو، کہ اللہ نے ایک معیار بنا دیا، پہلے میرے نبی کی حرمت کو، عائشہ کو مانو گے ورنہ وحی کا انکار لازم آ جائے گا، وحی کا انکار لازم آ جائے گا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جتنی فضیلتیں قرآن میں اصحاب محمد کے بارے میں ہیں وہ تو ان کی اس وقت تک ہیں جب تک وہ اسلام پر تھے، جب اسلام سے پھر گئے، مرتد کافر ہو گئے، غاصب ظالم ٹھہرے، ساری فضیلتیں گم کر بیٹھے۔ یہی ہے نا ان کا موقف۔ بعض نے کہا 3 رہ گئے، بعض نے کہا 7 اصحاب رہ گئے، بعض نے کہا 13 رہ گئے، تفصیل کی ضرورت نہیں ابھی۔ اور میرے اللہ نے معیار کیا بنا دیا ایمان کا، سمجھے تو نہیں؟ اور صحابہ کو ایمان کی دلیل بنایا نا، اور دلیل ٹوٹ گئی، کفر کی طرف پھر گئی، اللہ نے جو دلیل قائم کی اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی بتائیے آپ؟ سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تو معیار ٹھہرایا، کیا معیار ٹھہرایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ ترجمہ عام لوگوں نے یہی سن رکھا ہے نا، یہی پڑھا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ میرا اور آپ کا ایمان صحابہ جیسا تو نہیں ہو سکتا، یہ بات درست ہے کہ غلط ہے جی؟ صحابہ جیسا ہمارا ایمان تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ کہتے ہیں ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے جس انداز میں شریعت کی نصوص اور دلیلوں کو سمجھا اور اپنایا، ایسے سمجھو گے، ایسے اپناؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرا معیار یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ انسان کی کئی خوبیاں، کئی اعزازات ہیں انسان کے پاس، کئی اوصاف ہیں، سب سے بڑا بلند تر وصف ایمان کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو، میرے وہ بندو جو ایمان لائے، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ ایمان کے وصف سے ان کو متصف کر رہا ہے کہ تو ہو ایمان والے، ایمان لائے ہو تم اللہ رسول پر ایمان لے آؤ۔ کبھی آپ نے اس آیت کریمہ پہ غور کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو مجھ پر میرے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ ابھی تمہارا ایمان فطری ایمان یا اجمالی ایمان ہے، تفصیلی ایمان لے آؤ، جس طرح صحاب محمد لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ہر حکم، رسول اللہ کا ہر فرمان، اس کو ایمان بنا دو۔ اللہ کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے احکامات سمجھ میں آئیں یا ان کو اللہ کا حکم ہی ماننا ہے۔
آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اصحاب محمد کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھٹک گئے کہ نہیں بھٹکے؟ بھٹکے نا، بھٹک گئے نا، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں. ان کے پاس دلیل نہیں. جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہو تو انسان بھٹک جاتا ہے. دلیل ہوتی وہ جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف. کیا کہتے ہیں؟ تو حق کی رہنمائی کا سامان نہیں، حق کی رہنمائی کا سامان اہدنا الصراط المستقیم. اللہ میں وہ حق مانتا ہوں وہ سیدھا راستہ مانگتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے. اللہ جس راستے پر اصحاب چلے مجھے اس راستے پر چلائے رکھنا. دلیل ہے کہ نہیں؟ ایک پگڈنڈی جاتی ہے، ایک راستہ جاتا سیدھا اللہ کی جنت میں، کھلا راستہ، اس پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی رکاوٹ، اور سیدھا جنت کو جاتا ہے. جس راستے پر رسول اللہ کے اصحاب چلے ہیں اللہ مجھے اس راستے پر چلا دے. تو صحابہ دلیل ہیں کہ نہیں ایمان کی؟ اور معیار ایمان ٹھہرے کہ نہیں؟ اگر ایمان میں صحابہ نہیں تو ایمان میں صحابہ نہیں تو قرآن اور حدیث سمجھ تو نہیں آتی. ایک نقطہ یاد کر لیں، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ قرآن و حدیث کو بے شک ہے، قرآن کو سر پر رکھ کر کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ کہیں جا جھوٹے میں تیرے ایمان کو نہیں مانتا. اگر ایمان کو منوانا چاہتا ہے دکھا تیرے ایمان کے اندر محمد کریم کے صحابہ کہاں ہیں. جھوٹا ہے نا، سر پہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ جو اللہ پہ جھوٹ بول سکتا ہے، رسولوں پہ جھوٹ بول سکتا ہے، اصحاب رسول پہ جھوٹ بول سکتا ہے، مومن اور امت مسلمہ پر جھوٹ بول سکتا ہے، کیا بعید ہے کہ وہ طرح طرح کی جھوٹ نہ بولے گا؟ اور تو صحابہ کیا ہو گئے؟ ایمان کی دلیل ہو گئی. تو شریعت کو کیسے ماننا ہے؟ جیسے صحابہ نے مانا. کیسے اپنانا ہے؟ صحابہ نے اپنایا. بڑی سادی اور سمپل سی بات ہے. یہ ہماری دعوت ہے دنیا والوں کو. لوگوں اپنی پہچان کرواؤ. ہم پہچان کے بغیر آپ کو نہیں تسلیم کریں گے. کیا تعارف ہے آپ کا؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ اپنی حیثیت کو واضح کرو. اگر تمہارے ایمان میں اصحاب محمد ہے تو ہم آپ کو سلام کریں گے. آپ ہمارے ہیں. آپ اس لیے کہ اصحاب تمہارے ہیں. اصحاب تمہارے ہیں. بات سمجھائی کہ نہیں؟ اور یاد رکھو کہ صحابہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں. صحابہ کون ہیں؟ اگر آپ کسی بھی بڑی بلڈنگ ہو اس کی بنیادیں نکال دیں، بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے اور بنیادیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ گر جائے گی. کیسے پتہ چلا؟ بھائی اس کی تو بنیاد ہی نہیں ہے نا. بھائی بلڈنگ تو بنیاد پر کھڑی ہوگی نا، ایرے پہ، اور ایرا تو آپ نے نکال دیا تو بلڈنگ کیسے کھڑے ہوگی؟ اسلام کی بنیاد ایرا اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات آپ نے اپنی نسلوں میں بھی چھوڑنی ہے. نسلوں میں، پشتوں میں چھوڑ جانی ہے. میرا بیٹا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، کبھی رسول اللہ کے صحابہ سے جدا نہ ہونا، کبھی رسول اللہ کے صحابہ کو نہ چھوڑنا. میری وصیت ہے میرا بیٹا، وصیت. صحابہ کو لے کر آنا اللہ کی بارگاہ میں. ابو ہریرہ کو لے کر آنا، عائشہ کو لے کر آنا، عمر کو لے کر آنا، ابو بکر کو لے کر آنا، علی کو لے کر آنا، حسن و حسین کو لے کر آنا. چونکہ اسلام کی بنیاد ہیں، وہ اساس ہیں، وہ ایمان کی دلیل ہیں. ہم کسی غیرے کو ایسی مومن مسلمان مان لے، ویسے ہی ہم کہتے رہیں کہ یہ قرآن کو بھی مانتا ہے اور حدیث کو مانتا ہے. جو میرے نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا
میں اس کو ایمان نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے اس کا قرآن پر حدیث پر ایمان نہیں ہے. اور جس کا قرآن و حدیث پر ایمان نہیں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بھی احترام کر سکتا. تقی آباد منافق ہے نا. کون ہے منافق؟ علی 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 نعرے لگائے گا علی کے نام پر، دیوانہ وار کھوکھلے نعرے. کیسے؟ جس طرح یہود اور نصارہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے پورے پیارے ہوتے ہیں. کیا ایسے تھا؟ نہیں. اور اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ یہود اللہ کے پورے پیارے تھے. دعویٰ تو دیکھے نا. سمجھ تو نہیں آئی. یاد رکھو مسلمانوں، جو ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ میرے علی کو بھی نہیں مانتا. دنیا کا کوئی فارمولہ، کوئی ضابطہ، کوئی قانون کہ جو ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کو نہ مانے وہ علی کے ایمان کو مان لے، ابھی طلاق کی زمین پر کوئی قانون نہیں ہے. ابھی طلاق کی زمین پر ایسا کوئی قانون نہیں ہے. بلکہ اگلی بات کرو، جو ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کو نہ مانے، استغفر اللہ اللہ یاد بولا، وہ علی کے ایمان کو بھی نہیں مانتا. یہ سچی بات ہے. کیا ضابطہ ہے اس کے پاس؟ کیا معیار ہے اس کے پاس ایمان کا؟ کوئی ضابطہ نہیں، کوئی معیار نہیں اس کے پاس. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. لوگو، ہم صحابہ کے ہاتھوں مجبور ہیں. صحابہ ہمارا دین اور ایمان ہے. جس دن صحابہ میرے دین میں نہیں ہیں، میرے دین کا کوئی اعتبار. جس دن صحابہ کی محبت میرا ایمان نہیں، اس دن میرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ شرف اللہ نے اہل حدیث کو بخشا. مسلمانوں، اہل حدیث ہو کہ صحابہ کی محبت تمہارا ایمان ہے. تمہاری بنیاد، ایمان کی بنیادوں میں اصحاب محمد کی محبت ہے. اگر ناراض نہ ہوں آپ، ایک چھوٹی سی ناراضگی والی سخت بات بھی کر دوں تھوڑی سی. جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول منوانا چاہتے ہیں، وہ کبھی دنیا میں تقلید کا دعویٰ کر سکتا؟ سمجھ تو کوئی نہیں آئی. وہ کبھی مقلد ہو سکتا؟ ناراض نہیں ہونا، بعد میں کلیئر بھی کروں گا یہ بات کو. سبحان اللہ. کیونکہ اسلام کی بنیاد کون ہے؟ صحابہ تقلید سے واقف. صحابہ کے بعد والے مسلمان تقلید سے واقف. ائمہ اہل سنت تقلید سے واقف. وہ کہاں سے پیتے تھے؟ جہاں سے اصحاب نے پیا. وہی چشمہ صافی بہتا تھا، وہاں سے پیتے. ہر مومن وہاں سے پیتا ہے. میں صحابہ کو مانتا ہوں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ پہ قربان جاتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں. مگر جو دین صحابہ نے لایا، اس دین سے بے رخی برتوں تو یہ تضاد ہے، کھلا تضاد ہے. اور آج ایک پتے کی بات، بڑی اہم بات ہے. آپ لیں گے جی؟ جو لینا چاہتے ہیں. بعض نہیں بھی لینا چاہتے، کوئی بات نہیں جی، لے لیں. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. دنیا میں جتنے ظالم، جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہو گئے تھے؟ سمجھ تو نہیں آئی. ایک جملہ اگر آپ کی سماعتوں نے وہ جملہ سنا کہ دنیا میں جتنے ظالم اور گمراہ فرقے پیدا ہوئے وہ کیوں پیدا ہو گئے تھے؟ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وہ صحابہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اصحاب کو نہیں مانتے تھے. اصحاب کو ماننے والا کبھی بھی فتنہ گری میں مبتلا ہو سکتا، کبھی گمراہ ہو سکتا، کبھی ہدایت سے پھر سکتا. اس کے پاس تو العروۃ الوثقی ہے.
ایک مضبوط کڑا ہے جس نے مضبوطی سے اس کڑے کو تھامے ہوا ہے، جو چھوٹنے نہ پائے اسے۔ اسلام کی بنیاد، ایمان کی اصل اس کے پاس ہے، وہ اصحاب محمد کا طرز عمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے بھی اپنے عقیدے اور عمل میں صحابہ پیش نہیں کیے وہ خود فتنہ بھر گیا۔ جس نے اپنے عقیدے اور عمل میں اصحاب پیش نہیں کیے وہ گمراہ ہو گیا۔ دنیا میں سب سے پہلا رسول اللہ کے زمانے سے بات کی بات ہو رہی ہے، پہلا فتنہ خارجیت کا پیدا ہوا تھا، یاد رہے گا کیا؟ خارجیت کیوں پیدا ہو گئے؟ وہ صحابہ سے انہوں نے منہ موڑ لیا، صحابہ سے منہ موڑ لیا تو گمراہ ہو گئے، اور ان سے دو گمراہ فرقے نکلے۔ ایک برائی ہوتی ہے نا، وہ برائی کو جنم دیتی ہے، مؤنث برائی ہو تو مؤنث برائی کو کیا کرے گی؟ جنم دے گی کہ نہیں دے گی؟ ہیں جی؟ خارجیت کی جو برائی تھی، فتنہ تھا، گمراہی تھی، اس نے دو مزید فتنے جنم لیے۔ ایک کا نام رافضیت ہے اور دوسرے کا نام ناصبیت ہے، اور دونوں رافضی اور ناصبی اصحاب محمد سے بری ہو گئے۔ دنیا جانتی ہے وہ تینوں گمراہ، تینوں، اور قیامت تک جتنے بھی گمراہ اور ظالم فرقے پیدا ہوتے رہ جائیں گے، ان کی اصل تو خارجیت ہے۔ اصل کیا ہے؟ ان کی جو ماں ہے مؤنث، وہ کیا؟ خار۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پیش نہیں کرتا، صحابہ کو پیش نہیں کرتا فہم دین میں، دین کے عمل کے حوالے سے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ عظیم لوگ تھے، اللہ صحابہ کو کافی ہو گیا تھا، اس لیے صحابہ میری ضرورت بن گئے۔ صحابہ میری، میں صحابہ کے بغیر جی نہیں سکتا، صحابہ کے بغیر میرا ایمان معتبر نہیں ہے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ اپنے محبوب کی نصرت کی، سبحان اللہ۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، کن مومنوں کے ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ اور نصرت کی؟ سمجھ تو کوئی نہیں آئی۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، محبوب آپ کو، آپ کے متبعین جو مومنین ہیں، ابو بکر سے لے کر معاویہ تک، اللہ آپ کو کافی ہے۔ اللہ آپ کو، تو کتوں کا کام ہے بھونکنا، تو کتے بھونکتے رہ جائے۔ بھئی کسی کتے کی منت کرے بھی نام بھونکا کرو، نہیں بھونکے گا؟ ہاں جی؟ نہیں، سمپل سی بات ہے نا، کتے کا کام کیا ہے؟ آپ اگر منت بھی کرے کتا جی آپ نہ بھونکے تو بھونکے گا نہیں بھونکے گا؟ ایسے ہی ہے نا، اس کا کام ہے کرنے دیں۔ کتا چاند کو بھی بھونکتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بھئی کئی دیہاتی مسلمانوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے دیکھا چاند کو وہ سمجھتا ہے وہ ادھر روٹی پڑی ہوئی ہے، اس کو بھونکو نیچے آئے گی۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے تو دیکھا جی اوپر منہ کر کتے بھونک رہے ہوتے ہیں، چاند کو منہ کر کے، تو بھونکتے رہ جائے بھائی۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صحابہ کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، کیونکہ صحابہ دین کا معیار اور ایمان کی دلیل ہیں۔ اسلام میں ایمان کی دلیل خارج جائے، اسلام دھڑام سے نیچے آئے گا۔ سمجھے ہیں بات کہ نہیں؟ یہ جو ہے نا صحابہ کے بارے میں ایسی ویسی بات کرتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، یہ ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ ہم کہتے ہیں ہم آپ کو مسلمان مان لیں، ہمیں مسلمان کون کہے گا؟ ایسے کو میں مسلمان مان لوں؟ میرے دین ایمان کو خطرہ ہے، کیوں مانوں میں ایسے کے ایمان کو؟ میں نے مرنا نہیں ہے کیا؟ اللہ کو جان ہی دینی؟ کس منہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے؟ کس منہ سے ابو بکر کے سامنے آئیں گے؟ کس منہ سے عائشہ اپنی ماں کے پاس جائیں گے؟
بات نہیں سمجھے؟ مسلمانوں، اسلام کی بنیاد اور اساس، اصل اصیل اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر خرابی کی بنیاد اصحاب سے دوری کا باعث، جس نے اپنے آپ کو صحابہ سے دور کر لیا وہ ایمان سے دور ہو گیا، جس نے صحابہ سے اپنے آپ کو دور کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو اصحاب سے دور کر لیا وہ قرآن اور حدیث سے دور ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو اصحاب سے دور کر لیا وہ فتنہ گری میں پڑ گیا، وہ پاپی گمراہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ منافقت کھیلے گا۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ آپ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ جو ابوبکر، عمر، عثمان نے لکھا، جمع کیا، اس کو مانتے ہیں۔ جن کے دین اور ایمان کو نہ مانے ان کے جمع کردہ قرآن کو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو ابو ہریرہ کے ایمان کو نہ مانے ابو ہریرہ کی روایتوں کو کیسے مان سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ قرآن کے دشمن ہے۔ یہی قرآن علی پڑھتے تھے۔ یہ قرآن، اس قرآن کو اللہ کا کلام نہ سمجھے تو علی کو کیسے مانتے ہیں؟ بتائیں تو صحیح نا، کیا ثبوت ہے؟ بات نہیں سمجھے۔ سیدنا علی کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ یہی جو مسلمانوں کے بعد دو گتوں کے درمیان اللہ کا سچا کلام ہے نا، مقدس کلام میرے رب کا، یہی علی پڑھتے تھے نا نماز میں۔ اور علی جب مقتدی ہوتے امام یہی قرآن پڑھتا تھا، اسی کی قرات و تلاوت کرتا تھا نا۔ اور جو کہ میں علی کو مانتا ہوں مگر علی جس قرآن کو پڑھتا تھا، جس کی تلاوت کرتا تھا، اس کو نہیں مانتا، وہ علی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اللہ نے محمد کریم کے صحابہ کو، اصحاب کو ایمان بنا دیا، ایمان کی دلیل بنا دیا۔ اصحاب نہ ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو سکتی؟ جس کے پاس رسول کریم کے اصحاب نہیں ہے اس کے پاس محمد کریم کی سیرت کا کوئی جز اور حصہ کیسے؟ بھئی سیرت نبویہ کے راوی کون ہے؟ تو جو صحابہ کو نہ مانے میرے ربی کی سیرت کو کیسے مان سکتا ہے؟ مان سکتا ہے؟ ہیں جی؟ سمجھ آتی ہے نا یہ بات؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کر کمر بستہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رسول کی مخالفت پر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ، سبیل مومنین کے علاوہ کسی اور راستے پر چل دیا ہے۔ نولی ہی ما تولا، جس طرف جانا چاہے جائے، ہم اس کو چھٹی دیتے ہیں، کھلی اجازت دیتے ہیں، جائے جہاں جانا چاہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آئے گا ہمارے پاس، آئے گا ہمارے پاس، ہم اس کو بتائیں گے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ وہ جہنم ہے جو نبی اور نبی کے ساتھیوں کے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا گھرانہ ہے، ادھر تم نے رہنا ہے۔ اب رسول اللہ کی مخالفت کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہوں یا آپ کی موافقت کر رہا ہوں، میں آپ کی پیروی کر رہا ہوں یا آپ کی مخالفت کر رہا ہوں، نہیں پتہ چل سکتا۔ کیسے پتہ چلائیں گے؟ کیسے پتہ چلائیں گے کہ میں رسول پاک کی موافقت میں ہوں، مخالفت میں، پتہ کیسے چلے گا؟ سبیل مومنین سے، سبیل اصحاب محمد سے، اصحاب محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے صحابہ سے پتہ چلے گا میں رسول اللہ کا متبع ہوں یا آپ کا مخالف ہوں۔ صحابہ نہیں تو رسول اللہ کی مخالفت یا موافقت کا علم ہو سکتا؟ تو صحابہ بنیاد بن گئے ایمان کی کہ نہ بنے؟ صحابہ ایمان کی دلیل بنے کہ نہ بنے؟ صحابہ ایمان ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ سمجھ آتی ہے جی بات؟
اللہ اکبر، یہ ظالم ہے، ظالم، یہ ظالم ہے، یہ رسول اللہ کو معاف نہیں کرتے، یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں برا نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اصحاب کے دشمن ہیں۔ کن کے دشمن ہیں؟ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ اتنی بڑی گہری بنیاد ہے اسلام کی، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، اصحاب کا ذکر اللہ نے تورات و انجیل میں کر دیا۔ کیوں؟ دین کی بنیاد بننے والے تھے، دین کی بنیاد بننے والے تھے، دین کی ایمان کی اصل بننے والے تھے، ایمان کی دلیل بننے والے تھے۔ اللہ نے بتایا میرا محبوب ہے، یہ محبوب کے ساتھی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ میں تو محبت کا اظہار کرتا ہوں، اس لیے ان کی عزت کرو کہ یہ میرے ہیں، اس لیے عزت کرو کہ یہ استوصوا باصحابی خیرا، لوگو میرے صحابہ کے بارے میں خیر و بھلائی کی وصیت مان لو، خیر و بھلائی کی وصیت مان لو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب، آخر یہ بھی انسان ہی ہے نا، آخر یہ انسان ہیں تو آپ کے، ہیں تو آپ کے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابو قتادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر، آپ سواری پر، آپ کو اونگ آئی قریب تھا گر جاتے، شیخ نے کتاب میں لکھا ہے، کون سی کتاب جی؟ بولیں آپ، کون سی کتاب میں حدیث ذکر کیا آپ نے؟ دامن حدیث چھوٹنے نہ پائے، ماشاءاللہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگائی کری اور گر جاتے، آپ نے سیدھا کیا، ایسے تھامے تھامے گرتے سیدھا کرتے، گرتے سیدھا کرتے۔ ابو قتادہ کب سے؟ تب سے جب سے سفر شروع کیا، تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا شان ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بھی ہیں اور سیدنا عمر بن ابن خطاب بھی ہیں، ابھی بات تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید لباس، کالے بال، سفر کے کوئی آثار دکھائی، بھائی مسافر ہو تو تھکاوٹ چہرے پر، کپڑوں پر سفر کے آثار، گرد و غبار، یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے علاقے کے ہوتے تو ہم ان کو جانتے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، میرے صحابہ یہ جبریل تھے، تمہیں اللہ کا دین سکھانے آئے تھے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، وہ تو وہ تھے جن کو جبریل سکھانے کے لیے زمین پر آتا تھا۔ کیوں؟ میں یار بننا تھا، کیا بننا تھا؟ میں یار بننا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی دلیل بننے سے جبریل آتے تھے، جبریل آتے تھے، یہ جبریل تھے، جبریل تھے، آپ کو دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم، میرے محبوب آپ ان سے درگزر کر دیں، بے تقاضۂ بشریت ان سے ایسی ویسی بات ہو سکتی ہے میرے محبوب جو آپ کے دل پر گراں گزرے، کوئی بات نہیں، یہ آپ کے، ان کو معاف کر دیں، میں اللہ کہتا ہوں میرے محبوب ان کو معاف کر دیں۔ یہ ظالم نہیں معاف کرتا، سمجھ گئے؟ یہ ظالم معاف نہیں کرتا۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، محبوب گناہ یہ کریں، استغفار و معافی آپ ان کے بارے میں مجھ سے مانگیں،
گناہ کون کریں؟ اصحاب. معافی کون مانگے؟ جی فاعف عنہم واستغفر لہم. محبوب درگزر کر دو، ان کو معاف کرو. اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے مسلمانوں بتاؤ کیا میرے اللہ نے اصحاب محمد کو معاف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیوں فرمایا فاعف عنہم؟ بتانے کے لیے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. یہ ایمان کی دلیل بن چکے ہیں، ایمان کی دلیل بن چکے ہیں. ان کو معاف کر دیں. واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. وشاورہم فی الامر. میرے محبوب ان سے مشورہ لیا کریں اپنے بعض معاملات میں. ان سے مشورہ کن سے لیا جاتا ہے؟ دوستوں سے یا دشمنوں کو؟ جی اللہ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر. اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں، اس لیے کہ یہ سچے ہیں، جھوٹوں سے کوئی مشورہ. یہ کیا ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون. ان کی زندگی کا مطمع نظر ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے متلاشی ہیں. ان کی زندگی کی ایک مراد ہے، اس مراد کو پانے لیے اس جستجو میں رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں. آپ بتائیں میرے بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے؟ میرے ایمان کا حصہ اور جز بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے؟ اولئک ھم الصادقون. محبوب یہ سچے ہیں، یہ حقیقی سچے یہی ہیں. میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں، اس لیے کہ صحیح ایمان والے ہیں. منافقوں سے کوئی مشورہ سمجھ تو نہیں آئی؟ اولئک کتب فی قلوبہم سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو پیوست کر دیا، لکھ دیا. یہ نہیں فرمایا اللہ نے راسخ کر دیا، ڈال دیا. اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں پر لکھ دیا. نفاق، کفر اور فسوق ان کے قریب نہیں پھٹک سکتا. کفر، نفاق اور فسوق ان کو ناپسندیدہ ہے. اس لیے محبوب یہ آپ کے ساتھی بن گئے، ایمان کی بنیاد بن گئے. تب میں اللہ نے ان کو ایمان کی دلیل بنایا. لاؤ اپنے ایمان کو. ایمان میں اصحاب محمد ہیں تو آپ کا ایمان معتبر. اگر رسول اللہ کے صحابہ نہیں تو ایمان نہیں. اور یاد رکھیے ہمارے مسلک کی بنیاد، مسلک اہل حدیث کی بنیاد اصحاب محمد پر ہے. ایک صحابی کو گرا دے دڑام سے ہمارا مسلک زمین پہ آ جائے گا. معاملہ حساس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ جی محبوب آپ ان سے مشورہ لیں، اس لیے کہ یہ کمال آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں. یہ آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے ہمدردی ہے. آپ ان سے مشورہ لیں. یہ کمال عقل والے ہیں، بے وقوفوں سے کوئی، بدخواہوں سے کوئی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. میرے محبوب ان سے مشورہ لائیں اس لیے کہ یہ امانت دار ہیں. کبھی کوئی خائن سے مشورہ. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. میرے محبوب آپ ان سے مشورہ لیں اس لیے یہ آپ کے محبین ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں. کبھی نفرت رکھنے والوں، دشمنی رکھنے والوں کو کوئی مشورہ لیتا نہیں. اللہ نے بتایا. کس نے بتایا؟ محبوب یہ آپ سے محبت رکھتے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آپ ان سے مشورہ لیں اس لیے کہ یہ بہترین رائے رکھتے ہیں، بہترین رائے رکھتے ہیں. تو اللہ نے ان کو سبیل مومنین بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ایک ہے مومنوں کا راستہ.
مومنوں کا راستہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، جو سیدھا اللہ کی جنت میں جاتا ہے، وہ اصحاب محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، روز قیامت اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ مسلمانوں خوشخبری، رسول اللہ کی مدح، اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی کو روز قیامت رسوا نہیں کروں گا۔ کیا بات سمجھ آئی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رسوا ہونا ہی نہیں تھا۔ یہ بات پکی ٹھپی ہے کہ نہیں؟ میرے اور آپ کی ایمان کا جز اور اصل بن گئی ہے کہ نہیں کہ روز قیامت رسول اللہ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا؟ تو پھر اللہ نے کیوں بیان کر دیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ؟ کیوں بیان کیا؟ اللہ روز قیامت نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آگے اصحاب محمد اور قیامت تک نبی کے پیروکار و ایمان والوں کا ذکر ہے۔ جو میرے محبوب آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، اللہ ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیا ترجمہ ہے، کیا مفہوم ہے؟ جس طرح یقیناً اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں فرمائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہہ دو اللہ اصحاب محمد کو بھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔ کیسا انداز ہے؟ بعد میں تاکید پیدا کرنے، تاکید، یقین رسوخ پیدا کرنے کے لیے۔ کسی کو شک ہو سکتا تھا نا اکیلے اصحاب کا ذکر ہوتا تو، اکیلے مومنوں کا ذکر ہوتا، کیوں؟ فرمایا یخزی اللہ، لا یخزی اللہ۔ خزیون عربی زبان میں اس کو خزیون کہتے ہیں۔ خزیون کیا؟ خز، بولے خز، مانا رسوائی۔ خزیون رسوائی، یہ کفر کی جزا ہے۔ کس کی جزا ہے؟ کفر کی جزا کیا ہے؟ خزی و رسوائی، یعنی کافر کو جو جزا ملے گی وہ رسوائی ہوگی نا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نے ثابت کر دیا میرے محبوب کے ساتھی ہیں یہ ایمان والے تھے، کفر ان کے قریب تک بھی نہیں پھٹکا۔ بات سمجھ تو نہیں آئی؟ رسوا تو اللہ کافروں کو کرے گا، یہ تو ایمان والے ہیں، یہ تو ایمان والے ہیں، یہ تو ایمان والے ہیں، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ ایمان کی دلیل ہو گئے، ایمان کی دلیل ہو گئے۔ اور دنیا میں جو ظالم بنا، کیسے بنا؟ صحابہ کو پیش نہیں کیا، صحابہ کو پیش، بات سمجھاتی ہے؟ ورنہ ہر گمراہ، ہر پاپی، ہر ظالم، ہر فتنہ گر، ہر ملد، ہر زندیق، ہر کافر، ہر شک کرنے والا، ہر جھگڑا کرنے والا اپنے باطل مذہب پر قرآن لائے گا، حدیث لائے گا۔ ہم کہیں گے قرآن حق، حدیث حق۔ اب قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اصحاب کی ضرورت ہے۔ صحابہ لا، اگر صحابہ لائے تو وہ سچا بن جائے گا اس مسئلہ میں۔ اگر صحابہ نہیں لاتا، بے شک قرآن اور حدیث بھی پیش کرے، وہ باطل پرست ہوگا۔ تو صحابہ ایمان کی دلیل بنے کہ نہ بنے؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ خارجی بتائے نا پہلا گروہ کون سا تھا؟ خارجیوں کا۔ ٹھیک ہے جی، سیدنا ابو بکر کا زمانہ آیا، کچھ لوگ آ گئے جو مرتد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ یہاں ایک اور بات بھی کرتے ہیں جی اسکر بھائی، کہتے جی اتنے صحابہ کافر ہو گئے تھے، اتنے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ کوئی ادھر دماغی اسپتال قریب ہے جی ادھر آپ کے ایریا میں؟ کوئی دماغ کا اسپتال ہے قریب ادھر؟ کدھر ہے؟ ملتان۔ اس کو ملتان لے جاؤ جی۔ جو یہ کہتا ہے اتنے صحابہ کافر، یا فلاں صحابی کافر ہو گیا، فلاں صحابی مرتد ہو گیا، اس کا علاج کرواؤ جی۔ صحابی کی تعریف، جو ایمان پہ فوت ہو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جو ایمان پہ فوت ہو اس کو، جس نے رسول اللہ کا چہرہ پر انوار ایمان کی حالت میں دیکھا،
اور ایمان پہ مر گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان پہ مرے گا تو صحابی بنے گا نا. سمجھ تو نہیں آئی؟ تو پھر کافر کیسے بنے گا؟ مرا تو ایمان پر ہے. تو مرتد کیسے ہو گیا؟ کب ہوا؟ اگر مرتد ہو گیا تو صحابی نہیں، صحابی ہے تو بات سمجھ آ گئی؟ سمپل سی بات بچوں کو سمجھا لیں گے. کامن سینس ہے نا، کامن سینس. ہر ایک کی دماغ میں بات ڈالی جا سکتی ہے کہ نہیں ڈالی جا سکتی؟ انہوں نے کیا کیا؟ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کچھ لوگ تھے مرتد ہو گئے تھے، صحابہ نہیں، صحابہ کے علاوہ. سمجھاتی کیا ہو گئے؟ اور کہا زکوٰۃ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے بھئی؟ آپ کو کیوں دیں؟ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. یہ تو اللہ نے نبی کو کہا آپ زکوٰۃ لے. آپ کون سے نبی ہیں؟ ابو بکر. اپنے باطل مذہب پر قرآن پیش کیا کہ نہیں؟ سمجھ تو کوئی نہیں آئی؟ اپنے باطل مذہب پر، یعنی زکوٰۃ کا انکار بھی کیا اور ثبوت پر اپنے باطل مذہب پر قرآن بھی پیش کر دیا. ابو بکر نے کیا کیا تھا پھر؟ کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں خاموش ہو جائیں، یہی کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ بولیں. گردنیں اڑائی نا، تلوار چلائی تھی نا. ایسے ہے کہ نہیں؟ بھئی پیش تو قرآن کر رہے ہیں. پیش تو مسلمانوں صرف قرآن نہیں پیش کرنا، قرآن کے ساتھ اصحاب رسول کو بھی پیش کرنا ہے. اصحاب رسول کو بھی پیش کرنا ہے. جو رسول اللہ کے صحابہ کو پیش نہ کرے اس کا ایمان ابو بکر کے نزدیک معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب ایمان کی، اس کے پاس ایمان کی دلیل نہیں. قرآن سے دلیل ہے، حدیث سے دلیل ہے، مگر قرآن حدیث کی دلیل ہونے کے باوجود ایمان کی دلیل نہیں. ابو بکر نے تلوار چلائی. بات سمجھ آ گئی؟ اگر تھوڑی سی اجازت دیں، اگر ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا میرے خیال ہے کافی اصغر بھائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ مجھے اور آپ کو جزائے خیر دے جی، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے صغیر و کبائر کو معاف فرما. اللہ تو اس ماہ مبارک میں خصوصی مغفرت فرماتا ہے. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ایمان کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس محبت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے صغیر و کبائر کو معاف کر دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ اپنے سچے دین کا قدردان بنا دے. اللہ اپنے دین کا قدردان بنا دے. اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دے. اللہ اپنی محبت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، اللہ اصحاب محمد کی محبت پر، میرے مولا اپنے اولیاء کی محبت پر ہمیں قائم رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دینا. اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا. اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دینا. اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دینا. اللہ آپ ہمارے اللہ ہے نا، ہمیں معاف کر دے. اللہ تجھ کو مغفرت معافی، اللہ مغفرت کا رحمت کا واسطہ دے کر کہتے اللہ میں معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. اللہ صغیر و کبائر کو معاف کر. اللہ جو معلوم ہے جو معلوم نہیں انہیں معاف کر دے. میرے مولا معافی کی بات نہیں کریں گے، معافی کی بات نہیں کریں گے، معافی کی بات نہیں کریں گے. اللہ ہمارے گناہوں کو نیکی میں بدل دے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ نیکی میں بدل دے. اللہ اپنے فضل کے ساتھ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نیکی میں بدل دے. اللہ نیکی میں بدل دے. میرے اللہ نیکی میں بدل دے. اللہ نیکی میں بدل دے. اللہ نیکی میں بدل دے. اللہ میں جزائے خیر عطا فرما. اللہ جزائے خیر عطا فرما. اللہ جزائے خیر عطا فرما. اللہ اپنے دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ دین سے سچی محبت نصیب فرما. اللہ دین سے سچی محبت عطا فرما. اللہ نیکی کو کرنا آسان کر دے. اللہ گناہوں سے بچنا آسان کر دے.
اللہ گناہوں سے بچنا آزاد کر دے میرے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور محبت پیدا کر دے اللہ، اپنی خشیت اور محبت پیدا فرما دے اللہ، اپنی محبت پیدا فرما دے میرے اللہ، ہم جیے تیری محبت پر جیے اللہ، جیے تیری محبت پر جیے اللہ، جیے تیری محبت پر جیے اللہ، تیری محبت پر جیے اللہ، ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت پیدا فرما اللہ، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا کر دے اللہ، آنکھوں میں حیا پیدا کر دے اللہ، ایسی زبان عطا فرما جو تیرے ذکر میں تر رہے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت و محبت پیدا فرما دے اللہ، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، اپنا بنا لے اللہ، اپنا بنا لے اللہ، ہمیں معاف فرما کر، ہم پر رحمت فرما کر صالحین بندوں میں شامل فرما لے، صالحین بندوں میں شامل فرما لے اللہ، اپنے دین کے غلبے کا کام لے لے اللہ، علم نافع عطا فرما اللہ، ہدایت پر کاربند رکھنا اللہ، وہ ہدایت جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اللہ، اس ہدایت کا راہی بنا دے اللہ، اس ہدایت پہ چلا جس ہدایت پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب چلے تھے اللہ، تابعین چلے تھے، تبع تابعین چلے تھے، اہل السنہ والجماعت چلے تھے، محدثین چلے تھے اللہ، تیری جنت میں داخل ہو گئے اللہ، ہم نالائق کمزور ہیں اللہ، تو ہم پہ رحمت فرما اللہ، ہم پہ رحم فرما اللہ، رحم فرما میرے اللہ، تو ہماری حفاظت فرما اللہ، ہماری حفاظت فرما اللہ، ہمارے دین کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ، ہمارے نیک اعمال کی حفاظت فرما اے میرے اللہ، ہم تو اسے برکت کا سوال کرتے ہیں اللہ، 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 ہمیں مبارک بنا دے اللہ، ہماری زندگی میں برکت دے دے، ہمارے علم میں برکت دے دے، ہمارے کاموں میں برکت دے دے، ہمارے گھروں میں برکت دے، روٹی رزق میں برکت دے، ہماری اولادوں میں برکت دے دے میرے مولا، ہماری بیویوں میں برکت دے دے، کاروباری زندگی میں برکت دے دے اللہ، ہمیں مبارک بنا دے اللہ، مبارک بنا دے اللہ، مبارک بنا دے اللہ، مبارک بنا دے اللہ، ماہ رمضان ہے تو اس سے معافی مانگتے ہیں اللہ، ہمیں درگزر کر دے میرے اللہ، ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، تیری رحمت اللہ تیرے غضب پر حاوی ہے اللہ، تیرے دو نام ہم نے تیری کتاب میں پڑھ لیے ہیں، غفور اور رحیم ہے اللہ اللہ، تو جہاں معاف کرتا ہے مہربان بھی ہو جاتا ہے اللہ، ہمیں بھی معاف فرما کر اللہ، ہم پر مہربان ہو جا، مہربان ہو جا اللہ، تو ہمارے دین کی حفاظت فرما اللہ، دین کی حفاظت فرما میرے مولا، فتنوں کا دور ہے، الحاد ہی الحاد ہے، بے دینی ہی بے دینی ہے، بے راہ روی ہے میرے اللہ، ان حالات میں ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما اللہ، ہماری عزتوں 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 کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے جانوں کی حفاظت فرما میرے مولا، ہمارے مالوں کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے مالوں کی حفاظت فرما میرے اللہ، شریروں کے شر سے بچا اللہ، شریروں کے شر سے بچا لے اللہ، شریروں کے شر سے بچا لے اللہ، حاسدوں کے حسد سے بچا لے اللہ، حاسدوں کے حسد سے بچا لے اللہ، لوگ جادو بھی کرتے ہیں، جادوگروں کے جادوؤں سے بچا لے اللہ، ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما اللہ، 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 دین دنیا کی یہ بھلائیاں نصیب فرما اللہ، تیرے خزانوں میں آسانی ہے، ہمارے لیے آسانیاں فرما اللہ، آسانیاں فرما اللہ، اپنے سچی دین کے غلبے کا کام لے لے اللہ، اپنے سچی دین کا غلبے کا کام لے لے اللہ، اخلاص سے ہمارے دلوں کو بھر دے اللہ، ہم جئیں تو تیری رضا پر جئیں اللہ، ہم جئیں تو تیری رضا پہ جئیں اللہ، ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں کو پرخلوص کر دے اللہ، ہمارے کاموں کو اللہ، ہمارے قولوں کو پرخلوص کر دے اللہ، کتنی دعائیں ہیں اللہ، کتنی تمنائیں ہیں، زبان پہ نہیں آ سکتی اللہ، سب کو پورا کر دے اللہ، یہ بزرگ ہیں، بھائی ہیں اللہ اللہ، جس نے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ، سب کو اپنی ذات سے نواز دے اللہ، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا میرے اللہ، ہماری جھولیاں بھر دے اللہ، ہماری جھولیاں بھر دے اللہ، جھولیاں بھر دے بزرگ بھی بیٹھے ہیں اللہ، نیک اور صالحین بھی بیٹھے ہیں، سفید ریش بھی بیٹھے ہیں میرے اللہ، تو ہم سب پہ رحمت کر دے، سب پہ رحمت کر دے، سب کے رحمت کر دے، سب پہ رحمت فرما دے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر کے خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے؟ بیٹھے تشریف رکھیں۔
کسی بھائی کا کوئی سوال ہے، اس کو میرا بیٹا بند کر دیں، اس کو بند کر دیں۔